الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم علماء کرام، ختم نبوت کے جانثار ساتھیوں، اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور جہاں نبوت کا اختتام ہوا سلسلے کا، وہاں دین بھی ایسا عطا فرمایا جو کہ کامل دین ہے، اور اس کا اعلان کروایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جہاں دین کے ایک ایک شعبے کو محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم سب کے سامنے ایک مکمل دین رکھا، ہر شعبے کے اعتبار سے. وہاں دین کے 5 شعبوں کے اندر بھی تکمیل ہو چکی. ایمانیات کا سلسلہ ہو، عبادات کا سلسلہ ہو، معاملات کا سلسلہ ہو، یا معاشرت کا سلسلہ ہو، یا اخلاق کا سلسلہ ہو، یہ 5 شعبے اللہ رب العزت نے اس میں دین کو مکمل فرما دیا. کسی انسان سے یہ غلطی نہ ہونے پائے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ وہ کسی ایک شعبے کو پکڑ کر اور اس کو اہمیت دیتے ہوئے باقی شعبوں کی تضحیق کرتا پھرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے اندر کوئی انسان آپ کو مل رہا ہو اور وہ یوں کہہ رہا ہو کہ مولانا بندے کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی. سب سے زیادہ وزنی چیز آخرت میں اخلاق ہوں گے انسان کے. بہت اچھا، اس کی باتیں بہت اچھی لگیں گی آپ کو. یقیناً یہ حدیث موجود ہے کہ آخرت کے اندر انسان کے اعمال میں اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ ارشاد نبوی ہے. لیکن صرف دین کے ایک اس شعبے کو سامنے رکھ کر باقی دین کے شعبوں کو بالکل نظر انداز کر دینا، یہ آج بسا اوقات وہ جال ہے جو کہ
قادیانی معاشرے میں پھیلاتا ہے، اور ایک پڑھا لکھا طبقہ جو کہ خاص طور پر عصری تعلیم سے متاثر ہو کر وہ صرف اس اخلاقی زاویے کو جب دیکھتا ہے تو بسا اوقات آپ نوجوان ساتھیوں کو یہ جملہ سننے کو ملے گا، وہ فلاں قادیانی ملا تھا، اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے، وہ یوں ملا تھا، اس نے یوں بات کی تھی، میں اس کے ساتھ یوں رہا، وہ میرے ساتھ سفر میں تھا۔ یہ جملے یہاں تک بسا اوقات اثر کرتے ہیں کہ ہمارے ختم نبوت کے شاہین حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ جب پیش آیا کہ ایک تعلیمی ادارے اور ایک تربیتی ادارے کے نام سے وہاں تربیت لینے والے افراد کو جب قادیانیوں سے ملوایا گیا تو جو شخص لے کر گیا وہ بعد میں آ کر انہی لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ دیکھو کتنے اخلاق اچھے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے پھر اس کا پیچھا کیا اور لولاک رسالے کے اندر اس کی پوری تفصیلات آئیں۔ میں عرض کروں گا آپ ساتھیوں سے کہ آج آپ اس نشست میں تشریف فرما ہیں، ایک ایک بزرگ کی بات کو غور سے سنیے اور اس کو دلوں میں جگہ دیجیے، اور ایک ختم نبوت کا مبلغ بن کر پھر میدان میں اتریے کہ اس لولاک رسالے میں پورے حضرت نے خط و کتابت اس کی شائع کی کہ کس طرح اس کا پیچھا کیا حضرت نے اور ذمہ داری کو نبھایا، یہاں تک کہ اس شخص کو اس سیٹ سے نیچے اتروایا کہ جو صرف قادیانیوں کے اس بات سے، اس رخ سے متاثر ہو گیا تھا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ ساتھی اس کو بھی سمجھیں کہ آج ہر باطل قوت وہ انہی چیزوں کا سہارا لے کر اپنی بے دینی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، آواز سے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، نعرہ تکبیر۔ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ مجسمہ اخلاق حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم، انہی حضرات نے یہ سبق سکھایا کہ یہ انسان جب اسلام سیکھے تو ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرتے ہوئے پورے اسلام پر نظر رکھے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ اگر معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی قادیانی کا سامنا ہو جائے تو اس کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے، کن دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے، کن امور پر بات کرنی ہے، اس کے سامنے یہ سیکھنا ہوگا آج کے ان اجلاسوں سے، ان بزرگوں کے بیانات سے۔ اس میں ایک یہ بات، یہ پہلو کہ صرف اس قادیانی کے، اس مرزائی کے صرف اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر اور اس کی باتوں کو آگے نقل کرنا، اس سے متاثر ہو کر اس سے بچنے کی بہت کوشش ہو، اس لیے کہ اخلاق کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جب
اس شخص کے دل میں نبی پر ایمان نہیں ہوگا، ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا، اس کے باقی کسی شعبوں کے کسی عمل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ قادیانیوں کی تمام چالوں سے آگاہ ہونا، ان کے فریبوں اور ان کے جالوں سے آگاہ ہونا آج ہر ایک مسلمان کی دینی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان بزرگوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور وہ جو باطل قوتیں اپنے جالوں کو لے کر آج معاشرے میں آ رہی ہیں اور آ چکی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کو ان کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔